صدر صدام حسین نے گرفتاری کے بعد عدالت عالیہ کو یہ درخواست کی تھی کہ اسے قید کے دوران نہ تو کپڑے دھونے اور نہ ہی سگریٹ پینے کی اجازت ہے، اور تو اور اسے پچھلے 2 سال سے جوتوں کا صرف ایک جوڑا دیا گیا ہے جو کب کا پھٹ چکا ہے۔ خیر عدالت نے یہ سارے مطالبات منظور کر لیے اور یوں جوتوں کے ایک نئے جوڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر کپڑے دھونے اور سگریٹ پینے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ صدر صدام حسین عراق کا وہ واحد حکمران تھا جو درجنوں محلات، ہزاروں قیمتی سوٹوں، سینکڑوں جوتوں، ہزاروں خوشبو کی بوتلوں اور لاتعداد قیمتی گاڑیوں کا مالک تھا، جس نے اپنی مونچھیں رنگنے کے لیے کئی ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، جس کے سگار ہوانا سے آتے تھے اور جس کے لیے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھیں، جس کے کپڑوں کا ناپ لینے کے لیے ٹیلر لندن سے آتا تھا، جس کے صرف کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں رائل واشنگ سینٹر بنایا گیا تھا، جس کے دھوبی کو اعزازی کرنل کا رینک دیا گیا تھا، جس کے کسی بھی سوٹ کی باری 3 سال کے بعد آتی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ صدام حسین مرحوم کی وہ تصویر جس میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہے ہیں دنیا کے تمام حکمرانوں کے بیڈ روم میں لگوا دوں اور ان سے عرض کروں کہ انسان آخر انسان ہے، وہ خدا کبھی نہیں بن سکتا، اور دنیا کے ہر صاحب اقتدار کا اقتدار ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا کے ہر ماہرین کو ایک نہ ایک دن اپنے اقتدار کے محل سے باہر ضرور آنا ہے، کبھی اپنے قدموں پر تو کبھی دوسروں کے کندھوں پر۔ تو دوستو، آج کے دور میں بھی لوگوں کو صحیح اور غلط کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ لوگ پیسے والے کو صحیح سمجھتے ہیں اور رشتے کو بھی بھول جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ اور غلطیوں کے انبار لگا رہا ہو، مگر وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔